اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہم لہ منکرون، وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ پائے، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، یہ بات تو ان کے گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ جس بادشاہ کے سامنے وہ آج ایک محتاجی کی حیثیت میں کھڑے ہیں، یہ بادشاہ یوسف ہو سکتا ہے۔ اتنے زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام جس طرح ان میں چینجز آ چکی تھی، ظاہر ہے وہ جوان ہو چکے تھے، پختگی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لہٰذا بھائیوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے۔ اب ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، انہوں نے غلہ لیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ماں باپ جو بوڑھے ہیں وہ تو گھر ہیں، لیکن ایک ہمارا جوان بھائی بھی ہے جو گھر ہے اور اس کو ہم نہ لا سکے، تو اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قتل تک کرنے کی سازش کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی۔ کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینے، کن ہستیوں کا گواہ آسمان، کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، اور اگر تم نے اس کو میرے پاس نہ لایا، یعنی آج تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ایک بیگ اور دیا جائے کیونکہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جو گھر میں ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم اگر تم اس کو ساتھ نہ لے کر آئے تو مراد کیا ہوگی، کیا سمجھا جائے گا کہ شاید تم جھوٹ بول رہے ہو، شاید تم نے غلط بیانی کی ہے۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، لہٰذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں۔ مراد کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ اگر اگلی دفعہ تمہارا بھائی ساتھ نہ آیا تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونِ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا، ان بھائیوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم اس کے باپ کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے، قائل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور البتہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، یعنی بھائیوں نے بھی پکا ارادہ کیا کہ نیکسٹ ٹائم ہم بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ رکھ دو بِضَاعَتَهُمْ، ان کے پیسے، ان کی پونجی، یعنی جو وہ پیسے لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، وہ رکھ دو۔ کہاں؟ فِي رِحَالِهِمْ، ان کے سامان میں۔ غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے، پیسے بھی ریٹرن کر دیے۔ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں۔ اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پھر پلٹ کے آئیں۔ ایک اور احسان کیا؟ پہلا احسان کیا تھا؟ یہاں پر سوال لکھ لیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک محسن ہونے کی حیثیت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا احسان کیے، ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا۔ نمبر 1، اپنے بھائیوں کی اچھی مہمانی کی، ان کو اچھے طریقے سے رکھا۔ نمبر 2، ان کو پیمانہ بھر کے غلہ دیا، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ نمبر 3، وہ بھائی جو ساتھ نہیں آیا تھا اس کے حصے کا غلہ بھی دے دیا، ٹھیک۔ نمبر 4، اس غلے کی قیمت بھی وصول نہیں کی بلکہ قیمت بھی بھائیوں کو لوٹا دی۔ نمبر 5، بھائیوں کو دوبارہ واپس آنے، یعنی دوبارہ آ کر غلہ لینے کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ ضرور دوبارہ آئیں اور آ کر غلہ لیں اور آپ کو غلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں کیا کیا؟ ان کی پونجی یعنی ان کے پیسے ان کے سامان میں واپس رکھوا دیے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، پھر جب وہ لوٹے واپس گئے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہم سے غلہ روک لیا گیا۔
کیوں روک لیا گیا؟ کہ اگر نیکسٹ ٹائم بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ کیا کریں؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ جب بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ نقتل، نمبر 1 ہم غلہ لائیں گے، یعنی اب بھائی جائے گا تو ہی غلہ ملے گا، اور نمبر 2 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ باپ نے یہاں ان کو بھی کہا نہیں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے یا نہیں کرو گے، اور خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ یہ بات بالکل ایسے ہے ان کا ایٹیچیوڈ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ چونکہ ان کی اپنی نیت کیا تھی؟ انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، حالانکہ وہ باپ کو کہہ کر گئے تھے کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین کے معاملے میں بھی کانشیس ہو گئے ہوں گے، لہٰذا اب جب انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو ساتھ ہی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں بنیامین کے معاملے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں؟ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کیا تھا۔ کس کے معاملے میں؟ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو وہ کہانی یاد تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک ماں باپ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ جو رشتہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں یا ان کو اگنور کر دیں یا ان کی حق تلفی کریں۔ ایک جملہ عموماً شیطان انسان کو سجھاتا ہے، ینگسٹرز کو سجھاتا ہے کہ آپ کو تو ہم سے پیار ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، اور خصوصاً بچوں میں جو بچہ کمزور ہو یا باقی بچوں سے پیچھے ہو، وہ والدین اس کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور پھر ایسا بچہ جو ماں باپ سے جدا ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کی یاد اور وہ دکھ ابھی تک موجود تھا۔ اسی طرح بیٹیاں جب گھروں سے رخصت ہو جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ بات نہ سوچیں کہ شاید ماں باپ ان کو بھول جاتے ہیں، بلکہ ایسا ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، کہ بیٹیاں جب نئے گھروں میں سیٹل ہو جاتی ہیں تو کئی دفعہ وہ والدین کو تو شاید بھول جائیں یا والدین سے کچھ عرصہ رابطہ نہ رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں یا اپنی اولاد کو بھول جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی بنیامین کو ساتھ لے جانے کی بات کی بھائیوں نے، فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی بچے سے ایک مرتبہ کوئی غلطی ہوئی ہو اور دوبارہ ویسی ہی سچویشن سامنے آ جائے اور ماں باپ بچے کو یاد دلائیں کہ بیٹا آپ کو یاد ہے آپ نے پہلے کیا کیا تھا، تو یہ کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے، یہ درست ہے، بچے کی اصلاح کے لیے درست ہے اس کو یاد دلانا کہ پہلے جب یہ سچویشن تھی تو آپ نے کیا کیا تھا۔ جیسے اگر ایک ٹیسٹ ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کو یاد ہے پچھلے ٹیسٹ میں کیا ہوا تھا، تو آپ پلیز اس دفعہ کیا کریں، محنت کریں اور اچھی طرح پریپیئر کریں۔ یا یہ کہ مثلاً آپ سرو کر رہے ماں باپ کو اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز بناتے ہوئے یا سرو کرتے ہوئے کوئی خرابی ہو گئی، کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی، ٹوٹ گئی، اور اگر ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا اب اس دفعہ کیا کرو، تھوڑا کیئرفل ہو جاؤ، یاد ہے لاسٹ ٹائم یہ چیز خراب ہو گئی تھی، یاد ہے لاسٹ ٹائم کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ بچوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں یا نعوذ باللہ ان کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے سے جو غلطی کوتاہی ایک مرتبہ ہوئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچے کی اصلاح ہو، بچہ امپروو کرے اور نیکسٹ ٹائم اس طرح کی سچویشن میں بہتر عمل کرے۔ لہٰذا اگر ماں باپ کو ایسی بات کریں تو ضرور
کھلے دل سے ان کی بات کو سننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں لاسٹ ٹائم تو ایسا ہو گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کانشیس رہوں گی، اگلی دفعہ میں کیئرفل رہوں گی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یاد دلایا کہ جب میں نے یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ پھر فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اور اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو، اللہ رب العزت کی صفات کا اعتراف ہو۔ اگر صبح سے شام تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ فلاں انسان اچھا اور فلاں انسان برا اور فلاں انسان بڑا اور فلاں انسان چھوٹا، کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مین میڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس عموماً وہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ہمارے گھر، مشینیں، سب کچھ، اور بہت ہی کم انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا نیچر کے ساتھ۔ تو ہمیں نیچر کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آسمان کو دیکھیں۔ ہم صرف اپنی بنائی ہوئی چھتوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھیں۔ ہم صرف اپنے گلوبز اور لائٹس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائے انسان، لیکن انسان سورج، چاند، ستاروں میں غور و فکر کرے، انسان پودوں میں غور و فکر کرے۔ آج کل بھی اور ہر ہی موسم میں آپ دیکھیے کیسے کیسے موسمی پھل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اسائنمنٹ آپ لکھ لیجئے کہ آپ نے کسی فروٹ شاپ کو وزٹ کرنا ہے اور اس میں اس نظر سے پھلوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں کہ یہ تمام پھل اور یہ تمام سبزیاں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں، اور ان میں اتنا رس، اتنا ذائقہ، اتنی خوبصورتی کہ اگر ہم برش لے کے اور پینٹ لے کے ڈرا کرنا چاہیں تو ہم اتنا خوبصورت خربوزے کی شیپ نہیں بنا سکیں گے، ہم اتنی خوبصورت سیب کی شیپ نہیں بنا سکیں گے، جو بغیر کسی کے ٹچ کیے مٹی میں سے سب کچھ اگ رہا ہے، مٹی میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو شیپ دینے والا کون ہے؟ اس میں رس بھرنے والا کون ہے؟ اور پھر اس کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ تو جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی صفات کی پہچان ہوتی ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب آپ پھل کھائیں گے تو دل سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، یہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ شکر کے جذبات بھی دل سے نکلیں گے، ورنہ انسان کھا پی کے فارغ ہو جائے اور بس یہی کہے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا خراب ہے، یا کیا چیز اچھی تھی، کیا چیز بری تھی، اور یہ بھول جائے کہ یہ دینے والا کون ہے۔ لہٰذا اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اور پھر انسان کی ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ باتوں باتوں میں انہوں نے کیا فرمایا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہے سب سے اچھی حفاظت کرنے والا، سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے آیت نمبر 64 کا جو یہ حصہ ہے، اس کی دوسری تفسیر علماء نے یہ فرمائی۔ پہلی بات کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جس میں اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی ہوتی تھی۔ اور نمبر 2، یعقوب علیہ السلام نے یہاں یہ کیوں فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ اچھی حفاظت کرنے والا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ ایک دعائیہ انداز ہے۔ یہ گویا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو دعا دی، یاد آ گئے نا یوسف علیہ السلام، ان کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہت اچھی حفاظت کرنے والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے علم کی بدولت یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کی اللہ حفاظت بھی کرے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت بھی عطا کرے گا۔ یہ ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے ہم عام طور پر کسی سے رخصت ہوتے ہوئے یا کسی کو رخصت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ تو اللہ حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔
تو یہ اعتراف بھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب باہم بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد بیٹوں نے اٹھ کر سامان کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے پیسے تھے، جو کیش وہ لے کر گئے تھے، وہ بھی واپس لوٹا دیا گیا۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، دیکھیے جو ہمارے پیسے تھے وہ بھی ہمیں لوٹا دیے گئے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم کیا کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ اور یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ جب بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا، اور اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب وہ اپنے فادر کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کے معاملے میں بے فکر ہو جائیے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ لے آئیں۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ اتنا غلہ، اتنا بوجھ تو آسانی سے ہم لے آئیں گے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا کہ ہم ایکسٹرا غلہ بھی لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہ جو کیش وہ پہلے غلے کا لے کر گئے تھے وہ کیش ان کو ریٹرن کر دیا گیا تھا، لہٰذا بہت ایکسائٹڈ تھے اس بات پر کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، لہٰذا ہم جائیں گے، بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جو پیسے ہمیں لوٹائے گئے اس سے ہم مزید غلہ بھی لا سکتے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معاکم، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم لوگ مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہیں دو گے، یعنی میرے ساتھ پکا وعدہ کرو اللہ کے نام پر، تب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ کیا وعدہ؟ کس بات پر وعدہ؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، البتہ تم ضرور بنیامین کو بحفاظت میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ پہلے مجھ سے عہد کرو، پرومس کرو اس بات پر کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسی مشکل ہو جائے کہ تم سب کہیں ٹریپ ہو جاؤ، تم سب کہیں گھیر لیے جاؤ، اگر ایسا معاملہ ہے پھر تو اور بات ہے، لیکن اب یہ بات نہیں چلے گی کہ تم کہو کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب صحیح سلامت گھر آ گئے۔ چنانچہ وہ جو پچھلی سچویشن تھی یعقوب علیہ السلام نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وارننگ دی اپنے بیٹوں کو کہ اب میں یہ بات ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ تم کہو کہ بنیامین نہیں آیا باقی ہم سب آ گئے، نہیں، اگر کوئی مشکل پڑ گئی سبھی کہیں ٹریپ ہو گئے پھر تو اور بات ہے، ادروائز بنیامین کو تمہیں بحفاظت میرے پاس لانا پڑے گا۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے باپ کو پکا وعدہ دے دیا، پختہ عہد کیا اپنے باپ سے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے، اس پر اللہ گواہ ہے۔ آیت نمبر 66، آیت نمبر 66 کے یہ آخری الفاظ، اس میں ہمارے لیے عمل کے دو پیغام ہیں۔ نمبر 1، ہم جب کسی شخص سے کوئی عہد کریں، کسی سے کوئی وعدہ کریں، کوئی کمٹمنٹ کریں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کمٹمنٹ کو، اس عہد کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری باتوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں کہ ہم نے کہا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ اور جو شخص کوئی وعدہ کرے لیکن وعدہ کو پورا کرنے کی اس کی کوئی نیت نہ ہو اور وہ وعدہ خلافی کرے، ہر موقع پر عہد کو توڑ ڈالے، تو ایسے عادت کو، اس ہیبٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو عہد شکن انسان ہو، قیامت کے دن اس کی ایک سزا ہوگی۔ سزا کیا ہوگی؟ کہ
قیامت کے دن ایسے شخص کی پیٹھ پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور وہ جھنڈا، وہ علم اس بات کی نشانی ہوگا یہ عہد شکن انسان تھا، یہ شخص وعدے پورے نہیں کیا کرتا تھا، یہ کمٹمنٹس پوری نہیں کرتا تھا۔ ہاں، ایک رخصت اپنی جگہ موجود ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے ایک شخص کو اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، لیکن وہ کسی ایسے حالات میں گھیر لیا جائے کہ بے بس ہو جائے اور وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے، پھر بھی وہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ میں کوشش کے باوجود اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا، پھر بھی بے نیاز نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر وعدے توڑنا یا وعدے پورے نہ کرنا یہ ایک نفاق کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان